وہ گستاخ کتا، وہ حرام الدیر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، پیدا ہونے والی اولاد حرام کے نسخے سے ہوگی، توبہ کر لے، اپنے زبان کو لگام لگا لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا پیشانی کا، فرمایا اعلم من امتی امیر المعاویہ، میری امت کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ در اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، فرمایا امیر معاویہ یہ خدمت کرو گے؟ لبیک یا رسول اللہ، سر آنکھوں سے سر کے بل چل کر یہ خدمت انجام دوں گا۔ مستان کا شہزادہ نے کہا چلو امیر معاویہ میرے ساتھ، میں وہ تحفے تحائف دے کر بھیجوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلے، ریگستان تک آئے، 13 میل یا 14 میل کا فاصلہ تھا کم و بیش۔ کہا اے غسان کے شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جیسے ہی سنا، میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں کیا کہ میں چپل اور جوتا پہن لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چپل پہنتے ہوئے موت آ جائے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چپل پہننا ضروریات زندگی میں سے تھا، پہن لیتے، کوئی برا نہیں تھا، لیکن آقا کے حکم اور آقا کے آرڈر میں اتنی بھی تاخیر نہ ہو، چپل چھوڑ کر بھاگے غسان کے شہزادے کی طرف۔ اور جب عرب کی ریگستان کے اندر وہاں کی دھوپ، وہاں کی گرمی پیر جلانے لگی، اس نے کہا کہ مجھے بٹھا لے بھیا، اپنے اونٹ میں مجھے سوار کر لے۔ کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکما ادنا غلام اور میں شہزادہ، اور شہزادی کی پشت پر، اونٹ کی پشت پر تو بیٹھے گا؟ تو کمی ہے، نکما ہے، غلام ہے، نوکر ہے، نوکر اور شہزادہ ایک سواری میں سوار نہیں ہو سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھیا ایک کام اتنا تو کر دے، تو سواری پر بیٹھ جا، تیرے چپلوں کی جگہ، تیرے قدموں کی جگہ میرا سر ہوگا، میں چلوں گا تیرے ساتھ ساتھ، لیکن کم سے کم تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے چپل کی ضرورت نہیں ہوتی، تیرے چپل مجھے دے دے، میرے پیر جل رہے ہیں۔ اس نے کہا شہزادوں کے چپل نکمے، کمیاں اور آقا کے غلام، محمد کے غلام اور نوکر نہیں پہنا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6-7 میل تک دوڑتا ہوا، آقا کے حکم کی تعمیل کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے، تحفے تحائف لے کر پھر دوڑتا ہوا آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ ایک حکم کی تعمیل کے لیے پیر جلا لیے، داڑھی اڑاتے ہو کیا ملتا ہے، انگریزی کپڑے پہنتے ہو کیا ملتا ہے، موبائل کے اندر رنڈیوں کے رنگ ٹون رکھتے ہو کیا ملتا ہے، آقا کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے، نماز کو چھوڑ کر کیا ملتا ہے، اور غیروں کے طور طریقے اپنا کر کیا ملتا ہے، چپل پہننا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کیا ہو گئی تیری شکل، پسینے میں شرابور، پیر سوجے ہوئے، تلووں پر آبیلے آئے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کا غلام نوکر اتنی دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ چپل پہننے میں آپ کے آرڈر اور آپ کے حکم کی تعمیل کے اندر تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گستاخ کتا، وہ حرام الدیر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، پیدا ہونے والی اولاد حرام کے نسخے سے ہوگی، توبہ کر لے، اپنے زبان کو لگام لگا لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا پیشانی کا، فرمایا اعلم من امتی امیر المعاویہ، میری امت کے اندر سب سے زیادہ بردبار اور غصے کو پینے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کیسا کیسا وقت موڑ کر لاتا ہے. آج موم لانچنگ کرنے والے، آج داڑھی کو دہشت گردی کی علامت قرار دینے والے، آج مدارس کو انگلیاں اٹھانے والے، آج ٹوپیوں کو نشانہ بنانے والے، آج NCA RCA جو بھی ہے وہ لا کر مسلمانوں کو ودیشی دہشت گرد قرار دینے والے، ہمیشہ سورج سر پر نہیں رہتا، آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ سورج کو زوال بھی آتا ہے، یہ سورج کو غروب بھی آتا ہے، یہ چاند چاندنی چودھری شام کا بن کر چمکتا بھی ہے، اور یہ اماواس کا بن کر تاریخ کا نمونہ بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ غسان کا شہزادہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپل پہننے کے لائق نہیں سمجھا تھا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو ظلم کے پنجے کس رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، حلال ذبیحوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، داڑھی والوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف، یہ زندگی یہ ایام ایک سا نہیں رہتے. 30 سال گزر گئے، بھول گیا ہوگا غسان کا شہزادہ کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھی نہیں بٹھایا تھا اور چپل پہننے کے لائق بھی نہیں سمجھا تھا. فتوحات کا سلسلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب غسان تک ان کا لشکر پہنچا تو 3 مہینے کے بعد فتح ملی غسان کو، اور وہاں گرفتار جو ہوئے لونڈے اور غلام بنے، عورتیں باندیاں بنی، تو اس میں سے ایک غلام تھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور جس کے پیر بندھے ہوئے تھے. یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ 30 سال پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا تو کمی ہے، تو غلام ہے، تو نوکر ہے، تو حقیر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے. اللہ نے وہ وقت بدلا کہ آج غسان کا شہزادہ ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں، پیر کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. میں ہوتا، آپ ہوتے، ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیتے، انتقام کی آنکھ کے اندر اس کو جھلسا دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے لقب ملا تھا احلم من امتی امیر المعاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قربان جائے تیری حلم پر، تیری بردباری پر، تیرے غصے کے پینے کی صفت پر. بادشاہ کا شہزادہ سامنے کھڑا تھا جو کل چپل دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ساتھ میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج ان کے قبضے میں تھا، جو چاہے سلوک کر سکتے تھے. قربان جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس غلام کو، اس نوکر کو اور اس قیدی کے ہاتھ پیر کھولے جائیں اور امیر معاویہ کے دربار کے شاہی دسترخوان میں 1 مہینے تک شاہی مہمان نوازی کی جائے، عمدہ کھلایا جائے، عمدے جوڑے پہنائے جائیں، سیر و تفریح علاقوں کے اندر کرنا چاہے کرایا جائے. 1 مہینہ ہوا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا میں نے امیر معاویہ کو کبھی کہیں دیکھا ہے. ارے کھانے سے مطلب، گھومنے سے مطلب، سیر و تفریح کرنے سے مطلب. جب مہمان نوازی کے دن 30 دن ہو گئے اور جانے لگے، اس زمانے کے 10,000 درہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے کو دیا جس شہزادے نے نکبہ کہا تھا، نوکر کہا تھا، غلام کہا تھا، آقا کے ٹکڑوں پر پلنے والا کہا تھا. 10,000 درہم دیے. غسان کا شہزادہ لے کر لوٹ رہا تھا، پھر اسے یاد آیا یہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، شاہی دسترخوان کے اندر کھانا بھی کھلایا، یہ کون ہے جو 10,000 درہم مجھے تحفے میں دے رہا ہے. ساتھیوں کو پوچھا اور کہا یہ کون ہے، تعارف پوچھا تو جواب ملا یہ وہی ہے آج سے 30 سال 1 مہینہ پہلے تو نے اس کو چپل دینا گوارا نہیں کیا تھا، لوٹا
2-4 किलोमीटर सफर आगे कर चुका था, दौड़ता हुआ आया जैसे अमीर माविया कल गस्सान की तरफ आका के तोहफे सहायक लेने के लिए दौड़ रहे थे, और 10,000 दिरहम अमीर माविया के कदमों में डाल दिया और कहा, जिस मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम इतने अखलाक का मालिक हो, वो पैगंबर के अखलाक का क्या कहना, मुझे 10,000 दिरहम नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद का सल्लम का कलीमा चाहिए। कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर बात करना, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ को लिखने के लिए करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं। ये जो काबा है, इस काबे की सीट के अंदर ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है।